بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عائشہ بنت عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل۔ میری ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیز سامعات، آج اللہ رب العزت نے مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا وہ ہے تقدیر اور کامیابی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز سامعات، کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ تقدیر کیا ہے؟ کیا تقدیر بدلتی ہے؟ اگر تقدیر لکھی جا چکی ہے تو کوشش کیسی؟ کیا کامیابی تقدیر کی محتاج ہے؟ اگر ہم قرآن کی آیتوں پر غور کریں تو یہ باتیں اور ان کا کنسیپٹ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہاں پر بس اتنا ہی کہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ انسان کا رزق، اس کی عمر اور اس کے اعمال تقدیر کا حصہ ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ چیزیں پہلے ہی لکھی جا چکی ہیں تو انسان کو کتنی کوشش کرنی چاہیے؟ یہاں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بے پناہ علم کی وجہ سے یہ جاننے پر قادر ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں کیا کچھ کرے گا اور اس کا مقدر جنت ہے یا جہنم۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک عالم فرماتے ہیں، ایک دفعہ ایک صاحب میرے دفتر میں تشریف لائے جو ایک خاص علم رکھنے کا دعویٰ کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک صفحہ دیا جس پر کچھ چیزوں کی تصاویر بنی ہوئی تھیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں ان تصاویر میں سے کسی ایک تصویر کو سلیکٹ کر لوں اور ایک کاغذ پر نوٹ کر کے اپنے پاس رکھ لوں اور انہیں نہ دکھاؤں۔ میں نے ایسا ہی کیا اور انہوں نے بنا دیکھے میری سلیکٹڈ تصویر مجھے بتا دی جو کہ بالکل درست تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کس طرح یہ معلوم کیا، لیکن اگر ایک عام آدمی اپنے علم سے بغیر دیکھے یہ معلوم کر سکتا ہے کہ دوسرے آدمی نے کون سی تصویر منتخب کی ہے، تو کیا اللہ رب العزت جو عالم غیب کا مالک ہے اور کائنات کا خالق ہے یہ نہیں جان سکتا کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کچھ کرنے والے ہیں؟ یہاں پر یہ بات زیر غور ہے کہ اس شخص نے تصویر کے انتخاب میں مجھے کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، بلکہ میں نے اپنی مرضی سے ایک تصویر پر نشان لگایا تھا۔ اسی طرح انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس دنیا میں کرتا ہے اپنی پوری مرضی اور اختیار سے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنے بے پناہ علم کی بدولت اور علیم اور خبیر ہونے کی بدولت یہ پتہ تھا کہ ہم اس دنیا میں کیا کرنے والے ہیں۔ اس نے ہماری قسمت سمیت تمام چیزوں لوح محفوظ میں لکھ کر رکھ دی تھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ زمین اور آسمان کے بنانے سے 50,000 سال پہلے قلم تخلیق کیا گیا اور اسے انسانوں کی تقدیر لکھنے کا کہا گیا اور قلم کو حکم دیا گیا کہ لکھو۔ قلم نے عرض کیا، اے رب کریم، میں کیا لکھوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روز قیامت تک ہر چیز کی تقدیر لکھ ڈالو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب لا یعذب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ کہہ دو، قسم ہے میرے عالم غیب کے پروردگار کی، اس سے نہ ذرا برابر کوئی چیز آسمانوں میں چھپی ہے اور نہ زمین میں، نہ اس سے بڑی نہ اس سے چھوٹی، یہ سب ایک نمایاں کتاب میں درج ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ میرے پاس ہے جس میں سارے انسانوں کی تقدیر لکھی ہوئی ہے اور میں جس طرح چاہوں مٹا سکتا ہوں اور اس میں تبدیلی کر سکتا ہوں۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ دعاؤں سے بھی تقدیر بدلتی ہے۔ کامیاب لوگ اپنی تقدیر خود لکھتے ہیں۔ انسان کی کامیابی تقدیر کی محتاج نہیں۔ اس بات کو آسان لفظوں میں یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ تقدیر امر ربی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ میں نے تمہاری تقدیر میں یہ بات لکھ دی ہے اس لیے ایسا کرو، بلکہ تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم کا نام ہے۔ انسان اپنی مرضی سے جو کرتا ہے اللہ کے علم میں ہے۔
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے سفر میں اس کی خوبصورت وضاحت فرمائی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ شام میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے، انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا تو ایک صحابی کہنے لگے، امیر المومنین، آپ تقدیر سے فرار ہو رہے ہیں۔ اس کے جواب میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے سامنے دو وادیاں ہوں، ایک سبز و شاداب اور ایک قحط سالی ہو جس میں۔ اب چوائس ہماری ہے کہ ہم کون سی وادی میں جاتے ہیں۔ جس وادی میں بھی جائیں گے وہ تقدیر ہے، کیونکہ اللہ کو علم ہے کہ ہم کون سی وادی کو اختیار کرتے ہیں۔ وادی کے اختیار کو انسان پر چھوڑا گیا ہے، اسی آزادی کی وجہ سے اس سے حساب لیا جائے گا۔ جن چیزوں میں انسان مجبور ہے اس کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا۔ ہم کالے ہوں یا گورے، امیر ہوں یا غریب، جو محنت کرتا ہے اپنی منزل مقصود کو حاصل کر لیتا ہے۔ کامیاب لوگ کبھی اپنی کامیابی یا ناکامی کو تقدیر سے منسلک نہیں کیا کرتے۔ اگر ہم زندگی میں ایک چیز کا فیصلہ کر سکیں تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اور وہ ہے آخرت کو اس دنیاوی زندگی پر ترجیح دینا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور پائندہ تر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔